رسپونڈنٹس کی ٹیکٹکس رہی ہیں. تو میں نے کورٹ کو انفارم کیا, اور جب کورٹ اٹھ گیا اور میں نکل رہی تھی کورٹ سے, تو جو ایک وکیل صاحب تھے وہ اپنی فائل لے رہے تھے, کاغذ لے رہے تھے, تو شہراز فاروقی نے جو میری پیپر بک تھی اس کاغذ کے نیچے چھپائی ہوئی تھی, وہ لے کر جانے والے تھے شہراز فاروقی نے. میں نے انہیں روکا, یہ سارا CCTV کیمرہ ہے, میں پریزرویشن کی درخواست بھی آج دے رہی ہوں کہ CCTV فوٹیج پریزرو کی جائے آج کی تاریخ کی. تو میں نے انہیں روکا, میں نے کہا ایکسکیوز می, یہ میری فائل ہے. ایک دم سے وہ باہر بھاگ گئے. السلام علیکم, ناظر بلوچ حاضر خدمت ہوں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جہاں پر بلاسفیمی جو کیس ہے وہ چل رہا ہے, اور لوگ مسلسل ایک سوال کریں کہ یہ کیس کتنا طویل ہے, مزید کتنی سماعتیں ہوگی, کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے جیلوں میں پڑی ہے. ان کے ورثاء بھی یہ سوال کرتے ہیں. آج ایمان مزاری صاحبہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے. اور آج دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں بھری عدالت سے چوری ہو گئے, یہ کیا سین ہوا یہ بھی پوچھیں گے. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ علیکم, اللہ کا شکر. اتنا طویل کیس ہو گیا ہے, کیا نکال رہے ہیں اس کیس سے؟ دیکھیں, میں تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جب یہ استدعا آئی تھی ہائی کورٹ میں, تو ہماری تو یہی ریکویسٹ تھی کہ ان رپورٹس کی بنیاد پر ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جائے جو اس پر ایک آزادانہ تحقیقات کر سکے. جو رسپونڈنٹس تھے اس وقت, وہ رسپونڈنٹس نہیں تھے جو ان کیسز کے مدعیان ہیں, انہوں نے امپلیڈمنٹ کی اپلیکیشنز دی کہ ہمیں بھی پارٹی بنایا جائے, ہمیں بھی سنا جائے. یہ جو تمام ایکسرسائز تھی کورٹ کے پہلے دوسرے آرڈر کے مطابق یہ کمیشن نے کرنی تھی, لیکن کیونکہ انہوں نے اتنا اصرار کیا تو ان سب کو پارٹی بنایا گیا, ان سب کا موقف لیا گیا, اور اب ہم اپنے دلائل دے رہے ہیں اس کے جواب میں, اور جو ہمارا موقف ہے اس کی سپورٹ میں. ان سب میں کون کون ہے مدعیان میں؟ جی, مدعیان میں ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج حسن معاویہ ہیں جنہوں نے امپلیڈمنٹ دی ہوئی ہے, شہراز احمد فاروقی ہیں, راؤ عبدالرحیم ہیں, اور کچھ اور بھی لوگ ہیں. درست ہے. تو اب تک کیس کہاں تک پہنچا, اسٹیٹس کیا ہے؟ ابھی اسٹیٹس یہ ہے کہ کل میں اپنے دلائل دوں گی. آج تنبولی صاحب نے اپنی بہترین جو دلائل تھے وہ ان کا اختتام کیا ہے, اور کل جب میں دلائل مکمل کروں گی تو آئی بلیو پھر شاید دوسری سائڈ کے جو اس کا ریبٹل ہوگا وہ آئے گا. تو آئی تھنک ابھی تھوڑی دیر تو یہ کیس ڈیفینیٹلی چلے گا. کتنا تھوڑی میں تو کورٹ نہیں ہوں, میں نہیں بتا سکتی, بطور وکیل, لیکن آئی ڈونٹ نو, ڈپینڈ کرتا ہے دوسری سائڈ سے اب کیا آتا ہے. مجھے تو صرف کل کا دن چاہیے, تو اگر کل کا دن میں اپنے دلائل مکمل کر لوں تو پھر آگے کورٹ جس طرح پروسیڈ کرنا چاہے. بطور وکیل آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بھی دلائل ہوئے ہیں ان میں کتنا دم ہے, کیونکہ پارٹی بنے ہیں؟ دیکھیں, جو رسپونڈنٹس کی طرف سے دلائل ہیں آبویسلی مجھے لگتا ہے کہ ان میں دم نہیں ہے, اس لیے کیونکہ جو دوسری سائڈ سے ہم نے شواہد پریزنٹ کیے ہیں وہ ایٹ لیسٹ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ کوئی کہیں فاؤل پلے ہے جس کی تحقیق کی جانی چاہیے. اور عثمان صاحب نے, ہادی نے, تنبولی صاحب نے, بیرسٹر طلحہ صاحب نے بہت اچھے دلائل دیے ہیں اور بہت زیادہ ایگزامپلس دیے ہیں کہ کس طرح ڈیجیٹل ایویڈنس پر بھی ایشوز ہوئے ہیں, کس طرح ایک پورا جو اینگل تھا یہ ایمان نامی لڑکی کا کہ اس ڈائریکشن میں تفتیش ہی نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کتنے کیسز کر چکی ہے؟ دیکھیں, یہی تو بات ہے کہ جو اتنے زیادہ اکیوزڈ ہیں وہ آ کر اپنی ڈیفینس میں یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایمان نامی لڑکی یا مخدومہ نامی لڑکی یا آیات نامی لڑکی نے پھنسایا ہوا ہے. اور کبھی بھی FIA نے کسی بھی ایک کیس میں یہ تفتیش نہیں کی کہ یہ لڑکیاں ہیں کون. تو یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. تنوری صاحب کے دلائل میں کہ جناب ایک نمبر کئی لوگوں کو پھنسا رہا ہے, لیکن اس کی ڈیوائس یا اس کو جو ہے انویسٹیگیشن میں نہیں لایا جا رہا, یا اس کو کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں, یہی بات ہے نا کہ جب آپ تفتیش کرتے ہیں تو تفتیش آپ کمپریہنسولی کرتے ہیں, آپ ہر اسپیکٹ دیتے ہیں اس کیس کا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس پر ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب FIA والوں سے ادھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس پر کیوں نہیں تفتیش کی, وہ کہتے ہیں ہم نے اسے ضروری نہیں سمجھا. تو یہی وہ ایلیمنٹ ہے کلوژن کا جو ہمارا پورا کیس ہے کہ کچھ اہلکار ہیں FIA کے اندر جو اس بلاسفیمی بزنس گینگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اچھا, تو اس کی دلیل آپ اس کو اس نتی کرتے ہیں کہ کیونکہ مدعی کو شامل نہیں کیا تھا, اس کو کہیں بھی تفتیش میں صرف مدعی کی بات نہیں ہے نا نادر صاحب, بات یہ ہے کہ اگر لیٹ سے کہ میں ایک اکیوزڈ ہوں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے کسی جرم کے کمیشن میں انٹریپ کیا گیا ہے, تو آپ ایز انویسٹیگیٹنگ آفیسر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ بھی دیکھیں کہ کیا جو میں بات کر رہی ہوں وہ سچ ہے یا وہ جھوٹ ہے. آپ نے تو یہ زحمت ہی نہیں کی کہ آپ اس پہ تفتیش کریں. تو جب آپ نے زحمت نہیں کی تو آبویسلی اس کی ایک لاجیکل انٹرپریٹیشن اس بات کی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کو بالکل ون سائیڈڈ طریقے سے چلا رہے تھے. ایمان, یہ جو فیس بک گروپوں کی بات کی جاتی ہے, جس طرح عدالت میں بھی دلائل چل رہے تھے کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ID ہوتی ہے, ایک گروپ ہوتا ہے, اور ایک پیج ہوتا ہے.
اور جتنے بھی کیسز ہیں میرے خیال میں یہ گروپ سے پرائیویٹ گروپس ہیں فیس بک پر, یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں واٹس ایپ پر کانٹینٹ ریسیو ہوا ہے. ہاں, فیس بک کے اوپر کسی بھی گروپ کا حصہ بننے کے لیے آپ کو ریکویسٹ بھیجنی پڑتی ہے, وہ ایکسیپٹ ہوتی ہے, اور پھر جس نے گروپ بنایا جو اس کا ممبر اس میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے, سینکڑوں ہیں, ہزاروں ہیں, کوئی پتہ نہیں, کیا ان گروپ ممبران صرف اس ایک خاص ممبر کو آپ کے مطابق جتنے بھی چیزیں ریکارڈ پہ وہ ہیں, یا وہ افراد بھی شامل ہیں اس تفتیش میں کہ جو خود اس کے ایڈمن ہیں یا اس طرح کے؟ بالکل بھی نہیں. اور یہی بات ہادی نے یہ کراس ایگزامینیشنز میں اسٹیبلش کیا تھا. اس نے آئی بلیو شراز احمد فاروقی صاحب سے یہ سوال کراس ایگزامینیشن میں پوچھا تھا کہ جی ایک یہ جو گروپ کی اسکرین شاٹ آپ نے دی ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کسی کا نمبر سیو کیا ہوا ہے عمر پیر ودھائی, ٹھیک ہے, تو کیا آپ نے عمر پیر ودھائی کے خلاف بھی کمپلینٹ دی جو اس گروپ میں شریک تھا؟ تو شراز احمد فاروقی نے کہا نہیں, میں نے نہیں دی. تو اس پہ مزید سوالات پوچھے گئے کہ جی کیوں نہیں دی گئی, اور کیا یہ آپ کی ڈسکریشن ہے کہ آپ سلیکٹ کریں گے کہ میں نے 1 2 3 پر دینی ہے لیکن 4 5 6 پر نہیں دینی. تو یہ آلریڈی اس پوری چیز کو مشکوک کر دیتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے اس ایسپیکٹ کو نہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ جو باقی گروپ ممبرز ہیں وہ کون ہیں, اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ صرف یہ مدعیان ہوتے ہیں جو ان ہر گروپ میں پہنچ جاتے ہیں. ہم بھی تو اس ملک میں رہتے ہیں, ہم بھی تو فیس بک استعمال کرتے ہیں, ہمیں تو کبھی اس طرح کا کانٹینٹ اللہ کا شکر ہے نہ دیکھا ہے نہ کس طرح کے کبھی گروپ کا انویٹیشن ملا ہے. اور سب سے ضروری بات کہ دیکھیں جو گروپ ایڈمن ہے اس پر بھی ایک جرا پڑی تھی. نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ کو دین کی بات ہے تو بندہ گروپ جوائن کر لیتا ہے. میرے ساتھ گفتگو میں جب دین کی بات ہو تو پھر تو آپ کو اور بھی زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسی چیز میں نہیں پڑے جس سے لوگوں کے احساسات مجروح ہو یا کوئی ایسی بات ہو. تو میں تو خود بھی اگر کوئی واٹس ایپ پر گروپ پر ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے میں تو چھوڑ دیتی ہوں, یا میں کوشش کرتی ہوں میں اس کا, کیونکہ آج کل رسک بہت زیادہ ہے. تو مجھے تو نہیں پتہ کہ کس طرح گروپس میں شامل ہوتے جاتے ہیں اور نئے گروپس میں شامل ہوتے جاتے ہیں اور پھر یہ کمپلینٹ سلیکٹیولی دیتے ہیں. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہادی نے ریز کیا تھا جب وہ کراس ایگزامینیشنز پڑھا تھا کہ ایک جو اسپین والا نمبر ہے نا وہ ایک گروپ ہے, مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد کیونکہ وہ انہوں نے اپنے دلائل میں بات کی تھی, لیکن ایک گروپ ہے آئی تھنک مذہبی کچھ اس طرح اس کا نام ہے, اس کا جو ایڈمن ہے وہ راؤ عبدالرحیم کا اسپین والا نمبر ہے جو وہ تسلیم کرتے ہیں کورٹ میں کہ یہ میرا نمبر ہے. میں سرنڈر کیا ہوا ہے. تو پھر گروپ کے ایڈمن آپ تھے, یہ کیوں نہیں تفتیش کی گئی کہ آپ اس گروپ کے ایڈمن کیسے بن گئے جہاں بلاسفیمس کانٹینٹ تھا؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایف آئی اے کو نمبر سرنڈر کر چکا ہوں تو ایف آئی اے نے اس نمبر سے متعلق بھی کوئی تحقیق کی؟ نہیں کی. اور یہی تو ساری بات ہے کہ مدعیوں کے فون کر چکا ہے, مدعیوں کورٹ کی جو انہوں نے بتایا کافی مس اسٹیٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں ان کی طرف سے کورٹ میں, اور اس لیے ہمیں اتنا ٹائم لگ رہا ہے اپنے آرگیومنٹس دینے میں کیونکہ ہم ہر چیز ریکارڈ سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس اینگل کی تو کبھی تفتیش ہی نہیں ہوئی. تھوڑا سی ٹیکنیکل اور فرانسک رپورٹ کے بارے میں بتایا کہ ابھی تک لوگ سمجھ نہیں گئے, زیادہ ٹیکنیکل رپورٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے, فرانسک کی بات نہیں ہوتی. اور فرانسک ادھر میں فرق کیا ہے؟ میں ابھی زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ کل میں عدالت میں پہلی دفعہ یہ دلائل دینا چاہتی ہوں, لیکن میں صرف بریفلی یہ کہوں گی کہ ٹیکنیکل اور فورینسک میں یہ فرق ہے کہ ٹیکنیکل رپورٹ جو ہوتی ہے وہ نیکڈ آئی ویو ہوتا ہے, یعنی کہ میں جاتی ہوں ایف آئی اے میں کہتی ہوں کہ جی یہ میری کمپلینٹ ہے, لیٹ سے بلاسفمی کو آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے میرے فون پر, تو میں اپنا فون دیتی ہوں, وہ فون پہ دیکھتے ہیں یا وہ اسکرین شاٹس دیکھتے ہیں جو میں نے ساتھ لگائی ہوئی ہے کہ اچھا یہ اس کے فون پہ ٹھیک ہے, ہم رپورٹ بنا دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے ٹیکنیکل انالیسز رپورٹ. فورینسک رپورٹ کیا ہوتی ہے اس پہ میں زیادہ نہیں بات کروں گی کیونکہ کل میں نے کورٹ میں بات کرنی ہے, لیکن فورینسک رپورٹ ہوتی ہے جہاں آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ڈیٹا فون سے, اور ان کیسز میں مدعیان کے فونز کے فورینسک نہیں ہوا گا کسی کا بھی. ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج جتنے کیسز میں پیش ہو رہی ہوں, ہم 66 ایکیوز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان میں نہیں ہوئے ہوئے فورینسکس. آج کی دوران سماعت جو ہے آپ کے ڈاکومنٹس مس ہوئے, یہ کیا ہوا؟ نادر صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ بات تھی کیونکہ میں ایک اور کورٹ میں بھی پیش ہو رہی تھی, تو میں نے اپنی ساری فائلیں ادھر ہی چھوڑی تھی, فرنٹ یا سیکنڈ سیٹ پر وہ CCTV کیمراز موجود ہیں. تو جب میں واپس آئی عدالت میں تو میں نے دیکھا کہ جو میری اپنی پرسنل کاپی تھی جس پہ میرے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس تھے
وہ غائب تھی, وہ مجھے مل نہیں رہی تھی. پہلے تو میں نے پوری عدالت میں سرچ کیا, پھر میں نے جا کر گاڑی میں چیک کیا کہ کیا مجھ سے غلطی نہ ہو گئی ہو. گاڑی میں بھی نہیں تھا, کورٹ میں بھی نہیں تھا, اور مجھے یاد تھا کہ میں نے دونوں کاپیز ایک ساتھ رکھی تھی اور میرے نوٹس بھی ادھر پڑے ہوئے تھے. میں نے کورٹ کو انفارم کیا میں کاپیز اور نوٹس محنت کر کے پھر سے کر لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں نے کورٹ کو اس لیے انفارم کیا کیونکہ یہ رسپونڈنٹس کی ٹیکٹکس رہی ہیں. تو میں نے کورٹ کو انفارم کیا, اور جب کورٹ اٹھ گیا اور میں نکل رہی تھی کورٹ سے, تو جو ایک وکیل صاحب تھے وہ اپنی فائل لے رہے تھے, کاغذ لے رہے تھے, تو شہراز فاروقی نے جو میری پیپر بک تھی اس کاغذ کے نیچے چھپائی ہوئی تھی, وہ لے کر جانے والے تھے شہراز فاروقی نے. میں نے انہیں روکا, یہ سارا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے, میں پریزرویشن کی درخواست بھی آج دے رہی ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج پریزرو کی جائے آج کی تاریخ کی. تو میں نے انہیں روکا, میں نے کہا ایکسکیوز می, یہ میری فائل ہے. ایک دم سے وہ باہر بھاگ گئے. ڈاکومنٹس لے کے نہیں, میں نے اپنی فائل کھینچی, میں نے لے لی, میرے نوٹس میں نے واپس لیے. لیکن اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو میں نے بات روسٹرم پہ کی تھی یہ درست تھی کہ میں نے دونوں چیزیں اکٹھے رکھی تھی. آدھی چیز ادھر تھی, آدھی چیز شہراز صاحب عدالت سے باہر لے کر جا رہے تھے. اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا انہوں نے؟ وہ تو نکل گئے کورٹ سے. جیسے ہی میں نے کہا ایکسکیوز می, یہ میری فائل ہے, وہ نکل گئے کورٹ صاحب سے بات کر کے. وہ کون؟ جی, میں نے وکیل صاحب سے بات کی, کیونکہ وکیل صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا میں آپ پر نہیں الزام لگا رہی تھی, جس کو میں نے دیکھا ہے میری فائل باہر لے کر جانے کی کوشش کرنے میں تو اس کی بات کروں گی. فریق بھی ہے اس کیس میں؟ وہ فریق بھی ہے اس کیس میں, اور ہنس رہا تھا جب میں نے روسٹرم پر کہا کہ میرے نوٹس اور یہ سب کچھ غائب ہو گیا, تو وہ ہنس رہے تھے. اچھا, تو بس کیا ہم کہیں اس بات پہ. کہتے ہیں غلطی سے ہو سکتی ہے. دیکھیں, یہ چیزیں غلطی سے نہیں ہوتی, یہ چیزیں غلطی, میں کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی, میں صرف اپنی چیز کو ہاتھ لگاؤں گی. اور اگر آپ کسی کی چیز اٹھا کر عدالت سے باہر لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان انٹینشنل نہیں ہے. تو آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوا رہی ہیں؟ جی, میں پریزرویشن کی درخواست ابھی دے رہی ہوں. آج یہ ہوا, کل کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. بالکل, میں پریزرویشن, کیونکہ ہر چیز کو ریکارڈ پر ہونا چاہیے. چلیں جی, آپ کی دوڑیں بھی لگوائی گئی, گاڑی تک گئیں اور گاڑی سے واپس آئیں گرمی میں. باقی اب تک کے لیے اتنا ہی, کل انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ ایمان صاحبہ کیا دلائل دیتی ہیں اور اس کیس کا کیا رخ بنتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ایمان, آپ کی ماما